کوئی خدا نہیں سوائے خدائے واحد کے، وہ قادر و حکیم ہے۔ کوئی خدا نہیں سوائے خدائے واحد کے، رحم کرنے والا ہے اور بزرگ ہے۔ وہی قابل ستائش ہے جو 7 آسمانوں کا مالک ہے اور 7 زمینوں کا خالق ہے۔ جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، وہ ہے مالک عرش عظیم۔ سلام ہو اس کے رسولوں پر، خدائی کی ستائش کرتا ہوں جو مالک یوم الدین ہے۔ یا الہی العالمین، میرا دل وسیع کر دے، میرے رزق میں اپنے بے حساب خزانے سے اضافہ فرما دے، اضافہ فرما دے۔ کون ہے؟ ابا وہاب؟ تمہیں ابا وہاب جو اپنے گھوڑے پر سواری کرتا ہے دکھائی نہیں دیتا؟ پوری زندگی میں نے تمہارے گھوڑے جیسا آرام دہ گھوڑا نہیں دیکھا۔ جب اسے باندھتے ہو تو ہلتا نہیں، جب سوار ہوتے ہو تو تھکتا نہیں، جب عطار کی دکان پر رکتا ہے تو پھر کچھ نہیں پوچھتا۔ اب مجھے بتاؤ کیا چاہیے ابا وہاب؟ مجھے شہد چاہیے۔ شہد؟ کس کام کے لیے؟ اپنے لیے اس سے معجون بناؤں گا میں۔ کیا تمہیں معجون بنانا آتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر نہیں آتا تو ہرگز نہ مانگتا۔ تو پھر مجھے بھی سکھاؤ۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سنو ابا وہاب، قسم کھاتا ہوں اگر مجھے سکھایا تو کبھی بھی تمہارے اس کام کو نہیں بھولوں گا۔ چل میرے گھوڑے چل۔ ارے لوگو، کیوں جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو؟ صرف 2 ایک جیسی چیزیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، ایک پر سامان لدا ہے اور دوسرے پر کتابیں۔ سو سے تم پرے لوگو، مذاق اڑا رہے ہو؟ تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تم ملوگے نا ابا وہاب؟ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ ہنس رہے ہو مجھ پر؟ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مذاق اڑا رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ ابو عبیدہ، آپ کے آنے سے میری دکان نورانی ہو گئی ہے۔ اے بزرگ دانشور، مجھے ایسا لگا کہ جیسے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے۔ یہ کوئی خیال و خواب نہیں ہے بزرگ دانشور، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ کیا کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا کاروباری؟ نہ یہ مسئلہ ہے اور نہ وہ، بلکہ میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہوں۔ لگتا ہے شہد سے معجون بنا لیا ہے تم نے۔ ابھی تو سیکھا ہے میں نے۔ تو پھر کب بناؤ گے؟ کل انشاءاللہ۔ پھر کل کا دن ہمارے لیے بہت زبردست ہوگا۔ خدایا، اے خدا، اس کام میں مجھے کامیابی عطا فرما خدایا، تاکہ اس کام سے ابو عبیدہ کا دل جیت لوں میں، جو کبھی بھی خلیفہ کے غصے سے مجھے بچا سکتا ہے۔ ہاں، کہا تھا پہلے پیاز ڈالوں۔ کہاں ہوں ابا وہاب؟ پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ کیا کہا تھا؟
بھول گیا کیا کہا تھا. یا یہ کہا تھا پیاز یا شہد. نہیں تم نے کہا تھا, نہیں تم نے کہا تھا شہد. سلام ہو میرا خلیفہ محترم پر. وعلیکم السلام. کہاں تھے اور دیر سے کیوں آئے؟ فوج کا جائزہ لینے گیا تھا. کوئی حادثہ پیش آیا ابن خالد؟ نہیں جناب علی, اس لیے گیا تھا تاکہ سرحدوں کی صورتحال سے مطمئن ہو جاؤں. اہم تو یہ ہے کہ ہم نے فی الوقت اپنے اور رومیوں کے درمیان ہونے والی جنگ کو روک دیا ہے. لیکن میں مطمئن نہیں ہوں. کس لیے حضور؟ آپ کی حکومت کی وسعت بخارا سے دیلم اور مصر سے خراسان تک ہے. یہ لانتی تخت خوشخبری بھی دیتا ہے اور بدخبری بھی. خوشیوں میں غموں کی مقدار بھی ہوتی ہے. پیٹ بھی بھرتا ہے اور بھوکا بھی رکھتا ہے. لباس بھی زیب تن کراتا ہے اور ننگا بھی رکھتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اے دانشور, اے عظیم عالم, خوش آمدید اے دانشور. تشریف لائیں. آج تم مسجد میں نہیں نظر آئے حسین. مصروف ہو گیا تھا, وقت کا پتہ نہیں چلا. نماز کے وقت دوسرے کاموں میں مصروف ہو کر نماز کو ہی بھول گئے. میں بھولا نہیں تھا جناب, گاہکوں کے ہجوم میں وقت نکل گیا. افسوس ہے اس پر جو دنیا کے کاروبار میں مصروف ہو کر نماز کے وقت کو بھی بھول جاتا ہے. نہ ہی میں نماز کو بھولا اور نہ کاروبار اس کا سبب بنا. نماز میں نے گھر میں پڑھ لی تھی. تمہیں نہیں معلوم کہ نماز باجماعت کا ثواب بہت زیادہ ہے؟ اوہو, میرا محاسبہ نہ کرو, جاؤ یہاں سے. ابن خالد کیا بات ہے, کافی دنوں سے ابا وہاب ہمارے محل میں نہیں آ رہا. ممکن ہے اس کا گھوڑا بیمار ہو, اس کے بغیر تو وہ چل بھی نہیں سکتا. یہ بھی تو ممکن ہے وہ خود بیمار نہ ہو گیا ہو. 2 دن پہلے میں نے اسے کرخ کے بازار میں دیکھا. بازار کرخ کی کیا خبر ہے؟ ان کا کاروبار ان دنوں عروج پر ہے سرکار. جانتے ہو ابن خالد, کرخ کے بازار بغداد کے دل کی دھڑکن ہے. میں نہیں چاہتا اس دل کو کوئی نقصان پہنچے. اطمینان رکھیں سرکار, بغداد کا داروغہ وہاں موجود رہ کر اپنا فریضہ انجام دے رہا. ہاں, کتنا اچھا ہوتا کہ ابا وہاب یہاں ہوتا اور اپنے خاص انداز سے بازار کرخ پر تبصرہ کرتا. اگر اس سے کوئی ضروری کام ہے تو لے آتا ہوں. ابھی چھوڑ دو معاملات کو, جیسا ہے چلنے دو. وہ دیر سویر ضرور آئے گا. بشار کہاں ہے؟ کچھ دنوں سے ہمارے دربار میں بھی نظر نہیں آ رہا. وہ ہمیشہ کی طرح شراب کے نشے میں مست ہے حضور. اس فاسق کے اشعار سے مجھے بہت مزہ آتا ہے. آپ کے انعامات سے اسے بھی بہت مزہ آتا ہے. یہ لوگ ہماری نمائندگی کرتے ہیں, ہم اس کا صلہ انہیں دیتے ہیں. ان کے شعروں سے ہمیں طاقت ملتی ہے اور پھر ہم جنگ کرتے ہیں. کیا وہ ان 2 بھگوڑوں کو پیش کرنا نہیں چاہتے؟ میرا مطلب وہ 2 حسن ابن بھانی اور بشار. اس سے تو بہتر ہے جناب, ان دونوں کو لانے کی بجائے میں ابا وہاب کو لے آؤں تاکہ آپ اس کی باتوں سے لوگوں کے کام درست کر سکیں. ان 2 فاسقوں کی آمد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نہ آپ کا اور نہ ہی آپ کی رعایا کے لوگوں کا. بہتر ہے کہ ہم نواز کی باتوں پر عمل کریں. ایک دن اس نے کہا تھا. کس کی آواز ہے یہ؟ مجھے یہ مسرور کی آواز لگتی ہے. تمہارے خیال میں مسرور اس طرح دروازے پر چلا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ چٹان کی طرح مضبوط ہے, اسے ہٹانا مشکل ہے. میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں کون ہے. دیکھو خزیم, میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا. کیا کروں, یہ حکم خدا ہے. میرا پیچھا چھوڑ دے شخص, آرام سے رہنے دے. پھر خدا کی نافرمانی پر اتر آیا.
ایسے مت گھورو مجھے. دیکھو وعدہ خلافی نہ کرنا. کیا تم نے مجھے شہد کا معجون دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یہ لیجیے. بہت شکریہ. لیکن اے میرے آقا خلیفہ، میرے آقا رشید. کیا ہوا ابن خالد؟ اس کا سبب ابا وہاب ہے. کیا ہوا؟ مسرور ابا وہاب کو آنے سے روک رہا تھا کہ دونوں میں لڑائی ہو. مسرور یہ کیا کرتا ہے؟ مسرور یہ کیا کرتا ہے؟ ابا وہاب جب بھی چاہے ہمارے پاس آ سکتا ہے، اسے ہرگز نہیں روکنا. مسرور کہاں ہے؟ اپنے زخموں پر مرہم لگا رہا ہے. کیا وہ زخمی ہو گیا ہے؟ ابا وہاب نے ڈنڈا اس کی پیشانی پر مار کر اس کا سر پھاڑ دیا ہے. بہت اچھا کیا اس نے. خود ابا وہاب کہاں ہے؟ اپنا گھوڑا استبل میں باندھنے میں مصروف ہے. سلام اس پر جو ہدایت یافتہ ہے. ہماری ہدایت پر شک کر رہے ہو ابا وہاب؟ میرے خیال میں کہوں ہاں. افسوس ہے تم پر. یہ کیسی گستاخی کی تم نے خلیفہ کے ساتھ؟ اس نے سوال کیا اور میں نے جواب دے دیا. کیوں ہمیں ہدایت پانے والوں میں شمار نہیں کرتے ابا وہاب؟ اس لیے کہ آپ نے مسرور جیسے کو دربان اور یحییٰ ابن خالد جیسے کو اپنا وزیر بنایا ہوا ہے. تمہیں نہیں پتا مسرور زخمی ہے. اور کیا کر سکتا تھا میں. سنو ابا وہاب، ابا وہاب، ہاں تمہارا بہت شکریہ. شہد کا معجون بہت زبردست بنا ہے. تمہیں نہیں معلوم کل رات کتنے آرام سے سویا ہوں میں. یعنی تم نے اسے پکا کے کھا لیا؟ اور کیا. شہد بھی کیا چیز ہے. شہد تو درمیان کی چیز ہے ابن عامل. ہاں، کیا تم نے نہیں بتایا تھا کہ پانی، گوشت اور شہد؟ میں نے کہا تھا پانی، گوشت اور تیسری چیز یعنی پیاز. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم پیاز کی جگہ شہد استعمال کر لیں؟ تمہارے خیال میں ایک باحجاب بدصورت مومنہ عورت کیسی ہوتی ہے؟ اس کے چہرے کا حجاب اس کا ایمان ہے. پھر ایک مشرق خوبصورت عورت کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس کا شرک اس کی بدصورتی کی وجہ ہے. اے خزیم، شہد کا استعمال پیاز کی جگہ جیسے مشرکہ کو مومنہ عورت سے بدلنا، جیسے تمہارا مزاج ہی. ابن خالد، حکم کریں سرکار. وہ مدرسے کا مولوی جو مسجد کرخ میں پڑھاتا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ اسے ابو عبیدہ مصری کہتے ہیں. یہ پیسے لے لو. اگر وہ ان پیسوں کے قابل ہے تو اسے دے دینا. سر آنکھوں پر حضور. ہمیں پسند نہیں کہ ہمارے دور میں کوئی دانشور یا عالم ہم سے کوئی فیض حاصل نہ کر سکے. اللہ آپ کو برکت عطا کرے میرے جو آقا. لوگ ہماری مذاق کرتے ہیں ہمیں ان پر فخر ہے. ہمیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے، ورنہ ہم کنجوس حاکم کہلائیں گے.
सलवात भेजें। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सफ़ें सीधी कर लें, सफ़ें दुरुस्त कर लें। खुदा हमें और आपको जज़ाए खैर दे। क्यों वो लोग जिन्हें नमाज नहीं आती नमाजियों में नजर आ रहे हैं? माजरत चाहता हूँ जनाब, आप जिसके बारे में कह रहे हैं हमारी तरह ही नमाज पढ़ना जानता है, बस इसके पास माल व दुनियावी नेमतें नहीं। जानता है? ये कैसे हमारी तरह नमाज पढ़ना जानता है जबकि ये पागल है और नमाज का मफहूम भी नहीं जानता? मुझे खुदा के घर से निकाल रहा है जबकि तू खुद भी मेहमान है। खलीफा पर मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें यहाँ। अबू उबैदा के घर गया था। कोई बात हुई उससे? वो वहाँ की मस्जिद का पेश इमाम है, नौजवानों को पढ़ाता भी है और उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत भी करता है। तुमने खुद देखा है या जासूसों ने बताया है? मैंने खुद भी देखा और जासूसों ने भी मुझे बताया सरकार। क्या राय है तुम्हारी? अगर सच पूछें तो उस शख्स को वैसा नहीं पाया जैसा कि मैं समझ रहा था सरकार। मैंने जो रकम दी थी उसे पहुंचा दी? नहीं, मेरे पास है हुजूर। आखिर क्यों नहीं दी उसे और खजाने को लौटा देना चाहते हो? रकम खजाने में लौटा दें तो बेहतर है सरकार, क्योंकि अगर उसे दे देंगे तो वो लोगों में सिर्फ खलीफा की तारीफें शुरू कर देगा। बेहतर है तुम उसे दे दो। खुदा से डरो, परहेजगार बनो, जो कहते हो उसे अंजाम दो। ऐ मोमिन भाइयों, अल्लाह का करम है कि हमारे तरफदार जन्नत में हैं और हमारे दुश्मन जहन्नुम की आग में, वो आग जिससे छुटकारा नहीं। ऐ मोमिन भाइयों, तुम लोगों को नसीहत करता हूँ, मारिफत हासिल करो अहले मारिफत से, हकीकत को जाने, हकीकत को समझने वालों से, ताकि उसके जरिए जहन्नुम की आग से बच सकें। खुदा की कसम, तुझमें न मारिफत है और न तू हकीकत को जानता है। तेरी जबान पर जो जोशो वलवला है वो शहद के माजून के असर से है, जिसे खाकर तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। इस बेवकूफ को यहाँ से निकाल दो, बाहर निकाल दो। आज के बाद से यहाँ ये हरगिज नजर न आए, बाहर निकाल दो। वजीर, भूख ने तो बुढ़ापे में मेरी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। तुम्हारे सरपरस्त कहाँ? इंतकाल कर गए और मैं घर में अकेला रहता हूँ। अबा उबैदा, अबा उबैदा। कौन है? हे, मेरे आका वजीर मोहतरम, खुश आमदीद। खलीफा ने तुम्हें सलाम कहा। मेरा भी सलाम आप पर और खलीफा पर। ये लो खलीफा की जानिब से हदिया। हदिया? खुदा खलीफा की हिफाजत करे, उसकी रोजी में इजाफा करे और उसकी आकिबत बखैर करे। ऐ लोगो, जो भी खलीफा का साथ दे वो ईमान वाला और निजात पाने वाला है, और जो खलीफा से दुश्मनी रखे वो काफिर है और जल्द हलाक होने वाला है। अपनी राय दो अबा उबैद, ये बूढ़ा शख्स एक जरूरतमंद है। लानत हो तुझ पर, अभी भी तेरे अंदर काम करने की ताकत है, फिर भी खुद को मोहताज समझता है। क्या अल्लाह का फरमान नहीं सुना तूने?
جو حاجت مند ہے وہ خود بھی محنت کرے، وہ اسے روزی نہیں دیتا جو کام نہیں کرتا۔ بتا کیا نہیں سنا تو نے؟ نہیں سنا؟ بتا کیا نہیں سنا تو نے؟ آپ جو سوچ رہے تھے وہی ہوا، آپ کی جتنی تعریف ہو سکتی تھی اس نے کی۔ یعنی وہ ہمارے ساتھ ہے، مخالف نہیں؟ اب کیا حکم ہے میرے آقا؟ اسے اور نواز دو تاکہ وہ اور زیادہ تعریف کرے۔ آپ کا جو حکم میرے آقا۔ جو بات عوام کہتے ہیں اور جو کچھ بھی بڑے لوگ کہتے ہیں کہ ابلیس آگ میں جلے گا، غلط کہتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ابلیس آگ میں نہیں جلے گا، کبھی نہیں جلے گا۔ ابا عبیدے اپنی بکواس کو بند کر۔ خدا کی قسم اگر ابلیس جہنم کی آگ سے بھی بخش دیا گیا تو پھر ہرگز تیری رہائی نہیں ہوگی۔ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کبھی مسجد میں داخل نہیں ہونا؟ میں بھی شہر کے داروغہ کو بلاتا ہوں۔ کیا سمجھ کر بول رہا ہے اے ابا عبیدہ؟ تو بندگان خدا کو مسجد میں عبادت سے روک رہا ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ہماری مخالفت کر رہا ہے اور ہماری قدر و منزلت کم کر رہا ہے؟ یا پھر یہ کہ تو ان باتوں سے ہمارے کل کے رویے کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ میں نے تو یہ کہا تھا کہ دوسروں کی محنت کی کمائی نہ کھاؤ۔ دوسروں کی کمائی سے نہیں، یہ تو چاہتا تھا کہ خلیفہ کی بخشی ہوئی رقم میں سے کھائے جو یکمشت تیری جھولی میں گرے ہیں۔ ابا عبیدے سنو ذرا ابا عبیدے سنو ذرا ابا عبیدے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ لو۔ یہ کیا ہے؟ جو تمہارا قرض تھا۔ کون سا قرض؟ مجھ پر جو قرض تھا۔ لیکن تیرا تو کوئی قرض مجھ پر نہ تھا۔ اصل میں میرے بابا کا قرض تھا۔ تمہارے بابا کا؟ اس نے تو کبھی مجھ سے کوئی قرض نہیں لیا۔ اگر بابا نے نہیں تو پھر شاید ان کے بابا نے لیا ہو۔ ان کے بابا نے؟ سنو بیٹے، تو اس کام سے ہمارے دلوں کو ظالم حکمرانوں کے مقابلے میں جیت رہا ہے۔ اب مجھے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ خلیفہ نے سعد کو اس کام پر مامور کیا ہے تاکہ وہ میری زیادہ نگرانی کرے۔ ڈرتا ہوں کہیں میرا یہ راز فاش نہ ہو جائے اور میں اپنے مقصد سے محروم نہ ہو جاؤں جو میرے مولا کی بھی آرزو ہے۔ مجھے ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا اور اپنے مولا کے فرمان کو عام کرنا ہوگا۔ کیا اس دوا سے میری آواز میں فرق آئے گا؟ میں چاہتا ہوں کہ میرا گلا کھل جائے اور آواز بھی اونچی ہو جائے۔ اسے ایک برتن میں ڈال کر آگ پر رکھنا اور گرم گرم پی لینا۔ کل اسے اس کے اثرات دیکھ لو گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کتنے پیسے ہوئے؟ 2 درہم۔ 2 درہم ابھی دیتا ہوں۔ 2 درہم یہ رہے۔ 2 درہم پکڑو، صرف دعا کرنا کہ کام دکھائے۔ 2 درہم۔ سنو ذرا، بولو۔
میں نے سنا ہے تم نے کہا تھا کہ آگ ابلیس کو نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شیطان سب سے پہلے آگ میں جلے گا۔ سن اے ابن عامر، شیطان کس چیز سے خلق ہوا ہے؟ آگ سے۔ جب ابلیس آگ سے خلق ہوا ہے تو پھر آگ اسے کیسے جلائے گی؟ تیرا تو خدا ہی حافظ۔ تیرا بھی خدا ہی حافظ۔ اے ابا وہاب، سنو ابا وہاب، ہائیا ہو یو ہائیا کیا چاہتے ہو حسین؟ پیاز کے ساتھ معجون بنا لیا؟ نزدیک آؤ، ایک سوال پوچھنا ہے تم سے۔ ہاں پوچھو۔ تم کیا کہتے ہو ابا وہاب، انسان مختار ہے یا مجبور؟ مجبور ہے یا مختار ہے؟ مثلا دودھ کے بارے میں وہ مختار ہے دودھ گرم پیے یا ٹھنڈا، لیکن معجون کے لیے یہ بہت ضروری ہے اسے شہد کے ساتھ ساتھ پیاز کے ساتھ بھی بنائے۔ ان باتوں کو چھوڑو اور میری بات سنو۔ تمہاری دوست نے مسجد میں کہا تھا انسان زندگی میں مجبور ہے، مختار نہیں۔ نہیں، دیکھ لوں گا اسے۔ کہاں چل دیے؟ میرے پاس نہیں رکو گے کیا؟ مجبور ہوں کہ چلا جاؤں حسین۔ کس نے مجبور کیا ہے تمہیں؟ تمہارے دوست کی حماقت نے۔ اللہ تمہاری عبادت کو قبول فرمائے یا اللہ۔ سنو ابا عبید، دیکھ ابا وہاب، مجھ سے دور ہو جا۔ میں پابند نہیں کہ تیرے سوالوں کا جواب دوں۔ نماز گزاروں کی درخواست پر چپ رہا اور تجھے مسجد میں آنے کی اجازت دی۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ میں تمہارا داخلہ مسجد میں پھر بند کر دوں۔ میں صرف تمہارے دعوے کے بارے میں کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں پوچھتا ہوں۔ کیا 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 کہا ابا وہاب؟ کیا کہا ہے؟ میں دعویٰ کرتا ہوں؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا دعویٰ ہے یا پھر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو؟ اگر یہ تمہارا دعویٰ نہیں تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ جنت اور جہنم کا وجود نہیں؟ تو سنو، جسے ہم دیکھ سکیں اور چھو سکیں اس کا وجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کا وجود نہیں۔ اندھا ہو گیا۔ افسوس ہے تم پر ابا وہاب، میرے دور کے ایک دانشور کی تحقیر کر رہے ہو۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں کیا ایسا تم نے؟ ان میں سے کوئی کام جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے نہیں کیا۔ انکار کر رہے ہو، حالانکہ دیکھ رہے ہو کہ اس دانشور کو زخمی کر دیا ہے تم نے۔ میرے آقا، یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے مسجد میں تمام عام و خاص لوگوں کے سامنے کہتا ہے آگ ابلیس کو نہیں جلائے گی کیونکہ وہ آگ سے بنا ہے۔ میرے آقا پھر کہتا ہے کہ جنت اور جہنم کا کوئی وجود ہی نہیں کیونکہ اسے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری جگہوں پر جا کر کہتا ہے کہ انسان مجبور ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے ابا عبیدہ؟ بالکل، انکار نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں کہا، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اور تم نے ایک دانشور کی باتوں کا اس طرح جواب دیا؟ میں نے جو بھی کیا اس کے کہنے کے مطابق کیا اور ان تین مسئلوں سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کیا۔ آپ کی اجازت ہو تو اس کے ساتھ مناظرہ کر ابا لوں۔ وہاب، اس کی آنکھ پر جو ڈھیلا مارا تھا وہ کیا تھا؟ سن ابا عبیدہ، مٹی کے ڈھیلے سے میں نے تمہیں اس لیے مارا کہ خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو یہ مار تم پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے تھی کیونکہ تم مٹی سے خلق ہوئے ہو۔ کیسے اثر نہیں ہوا؟ یہ زخم جو مجھے عذاب دے رہا ہے اسے دیکھ۔ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تکلیف کہتے ہو؟ معلوم ہے کل پوری رات شدت درد سے مجھے نیند نہیں آئی۔ ذرا درد تو دکھا مجھے۔
درد کو کیسے دکھاؤں؟ درد دکھائی دیتا ہے کیا؟ جب تو اسے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ چھو سکتا ہے تو اس کا وجود ہی نہیں. بالکل اسی طرح جس طرح جنت اور جہنم کے بارے میں تو نے لوگوں کے درمیان دعویٰ کیا تھا کہ ان کا وجود نہیں، جسے نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ چھو سکتے ہیں. اور اس سے ہٹ کر جب تمہیں ڈھیرے سے مارا تو تمہاری بات پر عمل کر رہا تھا کہ انسان مجبور ہے اور اسے کوئی اختیار نہیں. مجبور انسان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. چل چل میرے گھوڑے چل. اٹھ جاؤ اور جاؤ یہاں سے. جی میرے آقا.